السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے اور کچھ سوالات کے جوابات۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین۔ سب سے پہلا ہوتا ہے ہمارا ہیڈنگ کے بعد یہ کامنٹ ہے، پوچھا ہے کہ ہم خود سے جملے بنانا کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جو جملے بنائیں گے پہلے اپنی زبان میں، جیسے آپ نے یہ جملہ بنایا ہے کہ ہم خود سے جملے کیسے بنانا سیکھ سکتے ہیں، یہی جملے ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کو بعد میں ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے عربی میں۔ تو آپ عربی دیکھیں، جب سیکھنے کا وقت ہوتا ہے انسان غلط بولتا ہے۔ عربی کے جملے جب ہم شروع میں بولیں گے غلط ہی بولیں گے، جب غلطی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ تو جتنا بھی آپ کو آتا ہے اس کو یوز کریں۔ تو یہی جملے جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بولیں گے عربی میں، غلطی سے جو ہے نا الفاظ کچھ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم غلطی کریں گے تب ہی سیکھیں گے، غلطی سے انسان سیکھتا ہے۔ تو جملے جتنے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں اپنی زبانوں میں، انہی جملوں کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا کسی بھی زبان کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لکھنے سے اور سیو کرنے سے زیادہ سمجھ میں بات نہیں آتی، بولنے میں انسان کے ذہن میں جو ہے نا باتیں بیٹھتی ہیں اور مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں آپ الفاظ کو یوز کیا کریں، عربی کے جو الفاظ آپ نے سنے ہوتے ہیں انہی الفاظ کو آپ بار بار دہرائیں گے، سنتے رہیں گے اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہیں گے، تو آپ کی عربی میں مہارت ہوگی، اب عربی میں مہارت حاصل کر سکیں گے اور آپ کی عربی جو ہے نا پکی ہوتی جائے گی۔ جس طرح آپ نے اپنی مادری زبان ہم نے نہیں سیکھی کسی سے، ہم نے لکھا نہیں ہے لیکن ہمیں زبان آتی ہے، کیونکہ ہم بول رہے ہوتے ہیں شروع سے۔ تو جتنا ہم زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ ہمیں اس پر عبور حاصل ہوگا اور اتنا زیادہ ہمیں تجربہ ہوگا، تو اتنی ہی مہارت سے ہم پھر بول سکیں گے۔ جس طرح ہم انگلش سیکھتے ہیں، جس طرح ہم اردو سیکھتے ہیں، جس طرح ہم اور زبانیں سیکھتے ہیں، عربی بھی سیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ عربی ایک جو ہے سٹینڈرڈ ہے جو کتابی عربی ہے، اور ایک ہے عامیہ جو بول چال ہوتی ہے۔ تو بول چال میں جو ہے نا آپ لہجوں میں فرق ہوتا ہے، تو بول چال میں لہجوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا لہجہ بدلتا رہتا ہے، وہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور جہاں پہ آپ ابھی آئے ہیں وہاں پہ کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہاں بھی عربی تھی یہاں بھی عربی ہے، اسی طرح وہاں بھی اردو تھی یہاں بھی اردو ہے، لیکن وہاں پہ جو اردو بولی جاتی ہے یہاں پہ نہیں بولی جاتی، اور یہ یہاں پہ بولی جاتی ہے، اس کے الفاظ کچھ ایسے ہیں جو وہاں پہ نہیں تھے۔ تو اس طرح ہماری جو پشتو کی زبانیں ہیں، ہماری اور زبانیں ہیں، ہر زبان میں یہی ہوتا ہے کہ ڈائلیکٹ جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکن جو ڈائلیکٹ ہے وہ یو کے سے ڈیفرنٹ ہے، اور یو کے کا دوسری جگہوں سے الگ ہے۔ ہر زبان میں لہجے ہوتے رہتے ہیں، تو ہم سیکھنے کی کوشش کریں، ہم خود سے جملے بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ خود سے جو جملے آپ اپنی زبانوں میں بناتے ہیں انہی جملوں کو ہم نے عربی میں کنورٹ کرنا ہے، یہ آسان طریقہ ہے۔ دوسرا ایک کمنٹ آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں عمان میں ہوں اور حق کی جگہ مال نہیں بول سکتے یا بول سکتے ہیں، اس طرح انہوں نے پوچھا ہے۔ تو دیکھیں، عمان میں جو ہے جو عربی بولی جاتی ہے وہ بھی خلیجی ہی عربی ہے، لیکن آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لہجے ہوتے ہیں ان کے اپنے اندرونی لہجے ہوتے ہیں جن کو وہ بدوی لینگویج کہتے ہیں یا بدوی ڈائلیکٹ کہتے ہیں، تو ان کا الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عمان میں بھی کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے بولنے کا، اور وہاں پہ کچھ خاص الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو دوسری جگہوں سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ بول سکتے ہیں۔ مال بھی بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر مال زمین کو بولتے ہیں، مثال کے طور پر زمین جو ہوتی ہے اس کو مال کہا جاتا ہے، اور اسی طرح حق جو ہے، تو اسی طرح معنی بدلتے رہتے ہیں، لیکن عمان میں بول سکتے ہیں، مال بھی بول سکتے ہیں، حق بھی بول سکتے ہیں۔ وہاں پر ایک اور بھی لفظ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں حال، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ یہ کتاب میری ہے، ہذا کتاب حالی، یہ میری کتاب ہے۔ ہذا کتاب مالی، یہ میری کتاب ہے۔ ہذا کتاب حقی، ہذا کتاب حقی، ہذا کتاب مالی، ہذا کتاب حالی۔ تو حال بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ آتی ہے جب آپ بولتے ہیں کہ ہذا حقی، ہذا حق، یا حق، یا ہذا مالی، ہذا مال، اور ہذا حالی، ہذا حال وغیرہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ۔
لیکن جو میں نے بتایا تھا حق اور مال یہ بول سکتے ہیں، استعمال ہوتا ہے ادھر ادھر، اور لہجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کچھ لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن بول سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی خلیجی عربی ہے اور یہ بھی خلیجی ہے۔ ہمارا جو سب سے پہلا جملہ ہے آج کا وہ ہے، تو جو فشری میں کام کرتے ہیں بھائی، انہوں نے جو الفاظ اور جملے بھیجے تھے انہی میں سے جو ہے نا کچھ جملے میں نے اٹھائے ہیں، آج کی ویڈیو میں شامل کیے ہیں، اور جو باقی کچھ جملے رہ گئے میرے پاس تو ان کو بھی جو ہے نا شامل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں شامل ہوتی رہیں گی۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے گاڑی میں نشانی لگائی ہوئی ہے، میں نے گاڑی میں نشانی لگائی ہوئی ہے، تو ہم عربی میں اس کو کیسے کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ حطیت میں نے رکھا، ٹھیک ہے، سویت میں نے کیا، رکبت کا مطلب میں نے لگایا، میں نے رکھا، میں نے لگایا، تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تینوں۔ تو ہم تینوں استعمال کریں گے الفاظ کس لیے؟ لگانے کے لیے۔ علامہ جو ہے، علامہ کہتے ہیں علامت، نشانی، تو عربی میں اس کو علامہ کہیں گے، ٹھیک ہے، علامہ۔ تو علامہ ہے، اگر ہم اس کو علامہ کہیں گے تو وہ صرف جو ہے نا مبالغہ بن جائے گی، کس کے لیے؟ علم کے لیے اور عالم کے لیے، تو اس کو ہم نے علامہ نہیں کہنا، اس کو ہم نے علامہ کہنا ہے، علامہ۔ تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے علامہ نہیں کہنا، علامہ کہنا ہے، علامہ۔ فی السیارہ، گاڑی میں، حطیت یا رکبت علامہ فی السیارہ، انا سویت علامہ فی السیارہ، یا انا عارف فی علامہ فی السیارہ، انا حطیت علامہ فی السیارہ، حطیت یا سویت وغیرہ، تو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی استعمال کریں، ہم موقع محل دیکھ کے جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الفاظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رکبت، سویت، حطیت، ان تینوں میں سے ایک علامہ فی السیارہ، حطیت علامہ فی السیارہ، سویت علامہ فی السیارہ۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ آج میں نے دن رات کام کیا۔ آج کے لیے ہم استعمال کریں گے الیوم، الیوم انا اشتغلت یا اشتغلت، اگر انا نہ بھی کہیں تو چلے گا۔ الیوم اشتغلت لیل انہار، لیل انہار بھی بول سکتے ہیں اور لیل و انہار بھی بول سکتے ہیں، اور 24 ساعہ بھی بول سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ میں نے 24 گھنٹے کام کیا، دن رات کا مطلب 24 گھنٹے، تو ہم یہ بولیں گے الیوم انا اشتغلت لیل و نهار، یا انا اشتغلت 24 ساعة، یا اليوم اشتغلت 24 ساعة، یا انا اشتغلت 24 ساعة۔ اليوم نہ بھی کہیں تو مسئلہ نہیں ہے، اليوم بھی نہ کہیں، انا بھی نہ کہیں، ہم صرف یہ بھی کہہ سکتے ہیں اشتغلت لیل و نهار، اشتغلت 24 ساعة، دونوں چلیں گے۔ اليوم آج، انا میں نے، اشتغلت کام کیا میں نے، تو اشتغلت میں جو آخر میں تا ہے وہ بھی یہی معنی دیتا ہے کہ میں نے کام کیا۔ لیل رات، نہار دن، یا 24 ساعة، 24 ساعة، ٹھیک ہے، 24 ساعة۔ اليوم اشتغلت 24 ساعة، یا اشتغلت 24 ساعة، یا اليوم أنا اشتغلت 24 ساعة، یا اليوم اشتغلت ليل ونهار، یا اليوم أنا اشتغلت ليل ونهار، یا اشتغلت لیل و نہار۔ تو بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے کہیں گے کہ کیونکہ کام زیادہ تھا، کیونکہ کام زیادہ تھا۔ عشان الشغل كان وايد، عشان کیونکہ، تاکہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو عشان بہت سے معنی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عشان الشغل كان وايد، کان تھا، واید زیادہ، واید آپ کو بتایا تھا واید کے بارے میں کہ واید کو مختلف طریقوں سے بولا جاتا ہے۔ الشغل کان واید، ٹھیک ہے، نارملی ہم بولیں گے عشان الشغل کان واید، ٹھیک ہے، عشان الشغل کان واید۔ تو یہ بھی انہی بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں اس کے ساتھ کام پر جاؤں یا نہیں، تو ہم کہیں گے اروح یا اروح میں جاؤں، یا اس کے ساتھ، اروح یا میں اس کے ساتھ جاؤں، الدوام کام پر، یا الشغل کام پر، دونوں الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔
أروح وياه الدوام یا أروح وياه الشغل، أروح وياه الدوام، أروح وياه الشغل، ولا لا یا نہیں، ولا لا، ولا لا، ولا لا دونوں بولتے ہیں، بول چال میں بولا جاتا ہے. تو ہم بولیں گے أروح وياه الدوام، أروح وياه الشغل، ولا لا، أروح وياه ولا لا، میں اس کے ساتھ جاؤں یا نہیں، أروح وياه الشغل ولا لا، أروح وياه الدوام ولا لا، أروح وياه الدوام ولا لا، أروح وياه الشغل ولا لا. یہ ایک دوسرے بھائی نے بتایا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ اپنے کام سے کام رکھو یا اپنے کام سے مطلب رکھو. تو ہم کہیں گے عربی میں شوف شغلک، اپنا کام دیکھو یا اپنے کام سے کام رکھو. شوف شغلک چھوٹا جملہ ہے لیکن اس کا معنی یہی ہے. یہ اسی وقت بولا جاتا ہے جب کسی سے ہم کہتے ہیں تمہارا کام نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ بات نہیں کرو وغیرہ. جو بھی جتنے بھی الفاظ ہم اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. شوف شغلک، اپنا کام دیکھو، اپنے کام کو دیکھو، اپنے کام سے مطلب رکھو، اپنے کام سے کام رکھو. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہذا مب شغلک، اس کام میں آپ ٹانگ مت لڑاؤ یا یہ کام آپ کا نہیں ہے، مطلب آپ یہاں کیوں آئے ہو، آپ اپنا کام دیکھو. تو اس طرح جو جملے ہوتے ہیں نا اردو میں ہماری زبانوں میں، تو اسی کے لیے اس طرح کے جملے آتے ہیں. تو ہم دونوں جملے بول سکتے ہیں. ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ شوف شغلک، شوف شغلک، ہذا مب شغلک، ہذا مب شغلک، دونوں میں سے ایک بولیں. ہذا کا مطلب ہے یہ، مب نہیں ہے شغلک تمہارا کام، مطلب یہ کام تمہارا نہیں ہے، یعنی جو کام میں کر رہا ہوں اس کام سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو. یا ہم یہ بولیں گے شوف شغلک، اپنا کام دیکھو، یعنی اپنے کام سے مطلب رکھو. تو دونوں جملے استعمال کر سکتے ہیں. شوف شغلک، ہذا مب شغلک، شوف شغلک، ہذا مب شغلک. تو ایک کامنٹ میں ہے کہ ہم کیسے کہیں گے کہ صاف صاف کہو نا کہ تمہیں چاول پسند نہیں ہے. تو ہم کہیں گے قول صراحہ، قول الصراحہ، قول الصراحہ یا قول صراحہ، صاف صاف کہو. صراحہ کا مطلب ہوتا ہے صاف صاف کہنا، ٹھیک ہے. قول صراحہ لأن العيش ما عجبك یا لأن العيش ما عيبك، یا قول صراحہ لأن العيش ما عيبك. قول صراحہ لأن العيش ما عيبك یا لأن ما عيبك العيش، ما عیبک یا ما عجبک العیش، کہ آپ کو چاول پسند نہیں ہے. عیش جو ہے چاول کو کہتے ہیں. ما عجبک یا ما عیبک، پسند نہیں ہے آپ کو، اچھے نہیں لگے آپ کو، ٹھیک ہے. ما تحب کا مطلب آپ کو پسند نہیں ہے، آپ پسند نہیں کرتے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا. تو ہم ما تحب بھی بول سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بولیں گے اس طرح کے جملوں کے لیے ہم بولیں گے ما عجبک یا ما عیبک، یعنی چاول اچھے بنے نہیں ہیں یا آپ کو پسند نہیں آئے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم شروع سے اگر یہی کہیں گے کہ آپ کو چاول پسند ہی نہیں ہے تو ہم کہیں گے لنک ما تحب العیش، قول صراحہ لنک ما تحب العیش، کہ آپ سچ سچ بتاؤ کہ آپ کو چاول پسند نہیں ہے. تو عیش بولتے ہیں اور ارز بھی بولتے ہیں، ارز. تو ارز جو ہے سٹینڈرڈ عربی ہے جو سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے. آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، کسی بھی سپر مارکیٹ میں، کسی بھی بقالے میں، کسی بھی شاپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ جو ان کو بولتے ہیں ارز، تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ آپ چاول کے لیے بول رہے ہیں. لیکن اگر آپ العیش بولتے ہیں، عیش، تو بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے. تو لہجوں کا فرق ہوتا ہے. تو اس لیے خلیجی، کیونکہ ہم خلیجی عربی بول رہے ہیں تو یو اے کا جو ڈائلیکٹ ہے اس پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، ان کی عربی ہم زیادہ بول رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں. قول صراحہ یا قول بصراحہ لنک ما تحب العیش، لنک ما تحب العیش، کہ آپ کو چاول پسند نہیں ہے. لیکن آپ کو اگر اس لیے پسند نہیں ہے کہ چاول بنے اچھے نہیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ قول بصراحہ یا قول صراحہ لن العیش ما عجبک یا لن العیش ما عیبک، ما عیبک، عیبک، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب عیب نہیں ہے، یہ عجب ہے. عجب کا مطلب پسند ہونا، اچھا لگنا. ما عیبک العیش، لنہ ما عیبک العیش، یا قول صراحہ العیش ما عیبک، یا قول صراحہ ما عیبک العیش. انت دوم متفوق علی، یہ بھی ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ تم پڑھائی میں مجھ سے ایک قدم آگے ہوتے ہو، یعنی تم ہمیشہ پڑھائی میں مجھ سے ایک قدم آگے ہوتے ہو. ہم کہیں گے انت، آپ، دوم ہمیشہ، متفوق، متفوق کا مطلب ہے آگے ہونا، متفوق کا مطلب ہے آگے ہونا. تسبقنی، ٹھیک ہے، تسبقنی، مجھ سے آگے ہوتے ہو. انت دوم تسبقنی،
کہ آپ ہمیشہ مجھ سے آگے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، مجھے کراس کرتے ہو، متفوق مجھ سے اوپر ہوتے ہو، علی مجھ پر یا مجھ سے، ٹھیک ہے، بخطوہ 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 کا مطلب ایک قدم، ٹھیک ہے، فی الدراسہ پڑھائی میں، انت دوم متفوق علی فی الدراسہ کہ آپ ہمیشہ پڑھائی میں مجھ سے آگے ہوتے ہو، یا انت دوم متفوق علی بخطوہ کہ آپ ہمیشہ مجھ سے ایک قدم آگے ہوتے ہو، مجھ سے ایک قدم آگے بڑھتے ہو، فی الدراسہ پڑھائی میں، انت دوم متفوق علی یا انت دوم تسبقنی بخطوہ فی الدراسہ۔ تو متفوق علی الگ چیز ہے اور تسبقنی الگ چیز ہے، مطلب الگ الگ نہیں ہے، معنی ایک ہی ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ اس جملے میں جو میں نے لکھا ہے اس وقت بات کر رہا ہوں، تو متفوق علی ایک ہے، تسبقنی ایک ہے۔ ہم کہیں گے انت دوم متفوق علی بخطوہ فی الدراسہ یا انت دوم تسبقنی بخطوہ فی الدراسہ، تو دونوں بول سکتے ہیں، دونوں جملے صحیح ہیں۔ انت دوم متفوق علی، انت دوم تسبقنی بخطوہ فی الدراسہ، انت دوم متفوق علی یا انت دوم تسبقنی بخطوہ فی الدراسہ۔ اسمع من الأذن وطلع من الثانية، اسمع من وحدة وطلع من الثانية، اسمع من الأذن وطلع من الثانية، اسمع الكلام من الأذن وطلعه من الثانية، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال، اس کا مطلب یہ ہے اسمع سنو، من الأذن، ٹھیک ہے، من الأذن ایک کان سے سنو، وطلعه اور نکال دو، من الثانية دوسری سے، تو ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو۔ ہم نے جو لکھا ہے نا ثانیہ، کیونکہ انسان کے جسم میں جو دو اعضاء ہیں ان کو عربی میں جو ہے نا اگر ایک کا نام لیتے ہیں تو مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم ہاتھ کے لیے بولتے ہیں نا ید، تو ید جو ہے الید الاولی والثانیہ، الید الیمنی والید الیسری، تو اعضاء کے جو نام ہوتے ہیں عربی میں مؤنث ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اسمع من الاذن وطلع من الثانیہ، اسمع وطلع، اسمع سنو، من الاذن ایک کان سے، وطلعہ من الثانیہ اور نکال دو دوسری کان سے، یعنی دوسرے کان سے، ٹھیک ہے، اسمع من الاذن وطلع من الثانیہ۔ مرتاح مستانس، مرتاح یا مستانس، بھائی نے پوچھا تھا، ایک کامنٹ آیا تھا کہ مرتاح کا مطلب کیا ہے، تو مرتاح جو ہے خوش ہونے کو کہتے ہیں، کمفرٹیبل کو کہتے ہیں، آرام ملنا اس کو کہتے ہیں، تو مستانس بھی بولتے ہیں، مرتاح بھی بولتے ہیں، مرتاح مستانس، مرتاح مستانس۔ انت ما رديت لي فلوس حق قبل شهرين، انت ما رديت لي فلوس حق قبل شهرين بعد، یعنی آپ نے پہلے کے بھی پیسے مجھے نہیں دیے، یعنی آپ نے مجھے 2 مہینے پہلے کے جو پیسے تھے وہ بھی آپ نے نہیں دیے۔ اردو میں اس طرح جملہ جو ہوتا ہے نا کہ 2 مہینے کے پہلے کے جو پیسے تھے، اس 2 مہینے سے پہلے جو پیسے تھے وہ بھی نہیں دیے آپ نے۔ انت ما رديت لي فلوس، آپ نے مجھے پیسے واپس نہیں دیے، حق کون سے والے، قبل شهرين، حق قبل شهرين جو 2 مہینے کے پہلے کے پیسے تھے، بعد بھی یعنی آپ نے وہ بھی پیسے مجھے نہیں دیے۔ انت ما رديت لي فلوس یا انت ما رديت لي بيزات حق قبل شهرين بعد، حق قبل شهرين بعد، انت ما رديت لي فلوس حق قبل شهرين بعد۔ تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ آپ نے 15 دن پہلے کا حساب نہیں دیا، ٹھیک ہے، ہم بولیں گے ما عطیت، آپ نے نہیں دیا، یا ما خلصت، آپ نے پورا نہیں کیا یا آپ نے نہیں دیا، دونوں بول سکتے ہیں۔ بیزات فلوس دونوں پیسوں کو بولتے ہیں یا حساب کتاب کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، حساب کتاب مطلب اردو میں جب ہم بولتے ہیں نا کہ آپ نے حساب کتاب ختم نہیں کیا، مطلب آپ نے پیسے نہیں دیے، تو ہم بولیں گے ما عطیت بیزات یا ما عطیت فلوس، یہ بھی بول سکتے ہیں جملہ، یا یہ بھی بول سکتے ہیں ما خلصت الحساب کہ آپ نے حساب کتاب ختم نہیں کیا، یعنی آپ نے پیسے نہیں دیے، تو دونوں جملے ہم بول سکتے ہیں، ما عطیت بیزات، ما عطیت فلوس، یا ما خلصت الحساب حق، کون سا والا، حق یا مال، حق اور مال جو ہے نا دونوں میں سے ایک کو ہم نے چوز کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے حق قبل اسبوعین یا مال قبل اسبوعین، کون سا حساب، 2 ہفتے پہلے کا حساب، کا حساب، ٹھیک ہے، ما خلصت الحساب حق قبل اسبوعین کہ 2 ہفتے پہلے کا جو حساب تھا وہ آپ نے ختم نہیں کیا، ما خلصت الحساب حق قبل اسبوعین یا ما خلصت الحساب مال قبل اسبوعین، یا 15 یوم، تو 15 جو ہے 15 دن کو بولتے ہیں، اور 15 دن کو عربی میں اسبوعین بھی بولتے ہیں، 2 ہفتے، ٹھیک ہے، 2 ہفتے۔
ما أعطيت بيزات، ما أعطيت فلوس، يا ما خلصت الحساب حق قبل أسبوعين يا قبل 15 يوم. ما أعطيت بيزات، ما أعطيت فلوس، يا ما خلصت الحساب حق قبل أسبوعين، يا مال قبل أسبوعين، يا مال قبل 15 يوم، یا حق قبل 15 یوم. تو یہ جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں کامنٹس کے ذریعے. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.